آپ کے اسی منظور کالونی گجر چوک پہ واقع جامعۃ الاحسان الاسلامیہ اور اس کے متصل ہی گلی میں مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرصہ دراز سے واقع دین کی خدمت میں مصروف عمل، الحمدللہ اس وقت تک جس میں تقریباً 500 سے زائد طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ آج صبح بھی میں نے پوچھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ فنڈ نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، سچی بات ہے۔ اوورال اگر دیکھا جائے تو کیفیت تو یہی ہے، لیکن یہ دین کے کام ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ چلانے والا ہے، اور یہ دین کا کام انشاءاللہ کبھی رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، یہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب تک آپ کی معاملہ شامل حال رہے گی، ہم اگر پیچھے ہو جائیں اور کوئی خود چل کے بھی وہاں نہ پہنچائے تو پھر اخراجات کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ چلانا اللہ نے ہے، لیکن اللہ نے ہم سب کو ان مدارس اور مساجد کے چلانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے۔ ان میں رہائشی طلبہ اور طالبات کی جو تعداد ہے وہ 180 ہے۔ اب گھر کے 5، 6، 7 افراد ہوں، ان کے لیے ہنڈیا کا بنانا، روٹی کا بنانا، راشن کا پورا کرنا کتنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جہاں صبح کا ناشتہ بھی ہو، دوپہر کا کھانا بھی ہو، شام کا کھانا بھی ہو، اور 180 سے زائد طلبہ اور طالبات رہائش پذیر ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کھانا دینا کتنا مشکل کام ہے؟ اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا علم پڑھنے والا بن جا یا علم پڑھانے والا بن جا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں بن سکتا تو اتنا تو بن جا نا کہ جو پڑھ رہے، پڑھا رہے، ان کی معاونت کرنے والا بن جا۔ جتنا جتنا ثواب اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو عطا فرمائے گا، اتنا ہی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ان کے معاونین کو عطا فرمائے گا۔ آپ معاونین ہیں، آپ سے ملک پاکستان سے مساجد، مدارس یہ آتے ہیں، اور بہت سارا ڈھیر سارا چندہ جو ہے نا وہ کراچی سے لے کر جاتے ہیں۔ کراچی والوں، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تمہارے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ معلوم نہیں کہ آپ کا پیسہ کتنے لوگوں کے پیٹوں میں جا چکا ہوگا، آپ کے پیسے سے کتنے لوگ فارغ و تحصیل ہو کے ممبر و محراب کی زینت بن رہے ہوں گے، آپ کے پیسے سے کتنے لوگ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق نمازیں پڑھا رہے ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائیو، اس صدقہ جاریہ میں جامعۃ الاحسان کو آپ بالکل نہ بھولیں، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کو بالکل نہ بھولیں، جامعہ کے طلبہ کو نہ بھولیں، خدیجہ کبریٰ کے طالبات کو آپ نہ بھولیں۔ میں کل گیا، خدیجہ کبریٰ کے طالبات کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ آدھا انہوں نے چھت ڈالی ہوئی تھی، اور آدھی جو ہے وہ چھت باقی تھی۔ بچیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی، توجہ میری طرف، بچیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، جس کے پیش نظر مدرسہ والوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ چھت کا بقیہ حصہ بھی جو ہے وہ بھی اس کو چھت ڈال دی جائے، تو الحمدللہ اس کے کالم کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے کل جب دیکھا تو میں نے پوچھا کہ کالم کے اوپر آپ کیا رکھیں گے؟ تو مجھے کہنے لگے ٹی آر اور گارڈر رکھیں گے۔ میں نے کہا جب آپ نے نیچے سے اوپر تک سریا ڈال دیا ہے اور اس کو کنکریٹ آپ نے کر دیا ہے، تو پھر ٹی آر گارڈر ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر لینٹر ہی ڈال دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے کہنے لگے شیخ صاحب اگر خرچہ ٹی آر گارڈر سمیت جو ہے، مزدوری سمیت، لیبر سمیت 10 لاکھ روپے کا آتا ہے، تو یہ اگر چھت ہم کنکریٹ کرتے ہیں اور RCC کی چھت ڈالتے ہیں تو اس کا خرچہ تقریباً جو ہے 3 یا 4 یا 5 لاکھ روپیہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اتنی گنجائش نہیں۔ اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس سال جو ابھی یعنی اس رمضان سے پہلے 3-4 مہینے قبل جامعہ کا فنڈ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان احباب کو جو اس ادارے کی نگرانی کر رہے، سرپرستی کر رہے۔ 3-4 مہینے سے انہوں نے اپنی جیب سے اساتذہ کی تنخواہیں بھی دیں، عملے کی تنخواہیں بھی دیں، طلبہ کے اخراجات بھی پورے کیے۔ میری دعا ہے اللہ اس کے بدلے ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس کا مالک بنائے۔
قیامت والے دن حوض کوثر کا پانی اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ سے نصیب فرمائے، اور انہی صدقات کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری نجات بھی فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس کا مالک بنائے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بنات کے اس ہدف کو بھی آپ پورا کریں گے، اور جامعہ کی جو ضروریات ہیں آپ اس کو بھی انشاءاللہ پوری کریں گے۔ احباب دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، دفتر بھی موجود ہے، امید ہے کہ یہاں بھی کوئی ساتھی بیٹھا ہوگا۔ آپ دل کھول کے آخری الوداعی جمعہ ہیں، اور دل کھول کے آپ چندہ فنڈ سارا جمع کرا دیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم یہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ دیا ہوا کل قیامت والے دن یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک دو ضروری اعلان ہیں۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے زیر اہتمام نماز عید الاضحیٰ فٹ بال گراؤنڈ میں حسب سابق انشاءاللہ ادا کی جائے گی 6:30 پہ 6:30 بجے انشاءاللہ تعالی نماز عید الفطر جو ہے فٹ بال گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی، اور امامت اور فرائض کے جو سر انجام دیں گے محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد افضل عصری حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، وہ انشاءاللہ خطبہ عید الفطر ارشاد فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور اعلان ہے۔